الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد. وبه قال حدثنا روع قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال أنا فعسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى ارعدت يده فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. یہ ایک وہ حدیث ہے جس کے اندر سجدے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ سجدہ کتنا مبارک عمل ہے، کتنا برکتی عمل، اور اللہ پاک نے اس عمل کے اندر کس قدر طاقت رکھی ہے، اللہ کی رحمت کس قدر متوجہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی جو ہے بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر، ایک ہے حضرت ابو بکر اور ایک ہے ابو بکر۔ بکرہ کہتے ہیں جو کنواں ہوتا ہے، اس کنویں پر دو لکڑے نے، پھر ان دو لکڑوں کے اوپر پھر آڑ میں ایک لکڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آڑ میں جو لکڑا ہوتا ہے اس میں پہیا ہوتا ہے، نہ اس پہیے میں رسی ڈال کر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو ہے اس رسی کے ساتھ ڈول کو باندھ کر اندر کو اتارا جاتا ہے، تو وہ جو چکر ہوتا ہے اس چکر کو کہتے ہیں بکرتن، اس چکر کو کہتے ہیں بکرہ۔ تو اب اس کو چکر کہہ لو، پہیا کہہ لو۔ اب کا ترجمہ ہے باپ، اب کا ترجمہ ہے والا، پہیے والے۔ ان کو پہیا والا کیوں کہا، یہ بھی ایک سننے جیسی بات ہے۔ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکا سن ہجری 8 میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جب طائف پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، مگر اس وقت ان لوگوں کا ایمان لانا مقدر نہیں تھا۔ وہ لوگ لڑائی پہ اترے، دروازے بند، قلعے کے پھاٹک بند کر دیے، اور اصل تو جو طائف ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ۔ آج بھی جاؤ وہاں پہ کافی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ مکے میں آپ کو گرمی لگے گی، لیکن وہاں تم چلے جاؤ عصر کے وقت، مغرب کے وقت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے بعض مرتبہ تو زبردست ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ ہاں طائف میں، تو یہ طائف پہاڑی علاقہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مقابلہ شروع کیا تو ان حضرات نے اپنے پھاٹک کے بند کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 دن 2 دن 3 دن خوب کوشش کی فتح کرنے کی،
مگر ناکامی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف طرح کی تدبیریں اختیار کی۔ سب سے پہلے اگر ٹینک استعمال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس زمانے کے اعتبار سے جو ٹینک تھی، دبابہ کہتے ہیں اسے، تو اسی غزوہ طائف میں آپ نے وہ ٹینک کو استعمال کیا۔ آپ نے بہت ساری اور تدبیریں، تو اس میں ایک تدبیر یہ اختیار کی، آپ نے اعلان کروایا ان لوگوں میں اور یہ کہہ دیا تمہارے موالی میں سے جو بھی اگر ہماری طرف آ جاوے مسلمان ہو کر تو ان کو ہم آزاد کر دیں۔ موالی کہتے ہیں غلام کو۔ تو ان لوگوں کے جو غلام تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڈو دیا۔ اسلام میں یہ ہے کہ پیسے دے کر کسی کے دین کو مضبوط کرنا مستقل ایک وبھاگ ہے۔ صدقات زکوٰۃ جو ہے نا، صدقات زکوٰۃ، تو اس کے جو 8 وبھاگ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ صدقہ کس کو دو گے؟ فرمایا فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، اور صدقات وصول کرنے والوں کو دیں گے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو دیں گے کہ جن کو پیسے دے کر جن کے دل کو ایمان سے جوڑا جائے، والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا اور یہ کہہ دیا ابو سفیان کو 100 اونٹنیاں، ہمارے گھر میں خوب آیا تھا، فرمایا ابو سفیان کو 100 اونٹنی، اس کے بیٹے حنظلہ کو 100 اونٹنی، فلاں کو 100 اونٹنی۔ سب دیکھنے لگے اللہ کے رسول اتنی اونٹنیاں دے رہے، ایک ایک گھر میں 400 اونٹنیاں جا رہی، اونٹ جا رہا، اونٹ، بکری کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اونٹ۔ ایک اونٹ ذرا گھر کے آگے کو باندھ کے دیکھو، ایسا لگے جیسے پورا گھر بھر گیا ہو۔ لیکن کتنے اونٹ؟ ایک ایک کو 100 اونٹ نے ابو سفیان کے گھر میں 400 اونٹ چلے۔ کتنے اونٹ؟ 400۔ تو ایسے بہت سارے بڑے بڑے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیاں دی۔ وہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یہ سب سردار تھے، ان کو اتنی ساری اونٹنیاں کائی پہ دی؟ وہ دل جوڑنے کے لیے، یہ جو وبھاگ ہے نا والمؤلفۃ قلوب، دل جوڑنے۔ صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کے رعب کی بنیاد پر ایمان میں داخل تو ہو چکے تھے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن ایمان ابھی ذرا کچا پکا تھا، ذرا ایمان میں مضبوط ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنیاں دی۔ اس کو کہتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، کہ اسلام میں یہ بھی ایک ترتیب ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں فقط بیانوں کے ذریعے سے کام نہیں چلتا، پیسے دے کے بھی کام چلتا ہے۔ امام صاحب کو کہتا ہوں کہ دودھ تو ماشاءاللہ دودھ کے کین تو بہت ہوتے ہیں، تو کبھی جو ہے یہ کہ بھئی یہ مقتدی حضرات نماز میں نہیں آتے یا بیان میں نہیں بیٹھتے، تو وہ چلو ذرا جو ہے آپ کی دعوت ہوگی شیر خورما، ایسا تھوڑی کہ شیر خورما عید کے دن کھلانے کا، شیر خورما کی دعوت ہوگی، اور شیر خورما کھلا کر پھر بعد میں چل کر جو ہے ان کو کہ چلو نا ذرا مجلس میں بھی آ جاؤں، ذرا مجلس میں بھی آ جاؤ۔ بلکہ ابھی باہر ملکوں کے اندر، باہر ملکوں میں، کیونکہ میرے تو ایک بہنوئی جو ہے وہاں کینیڈا کے اندر ہے، اور بہت غضب کا کام کرو، غضب کا کام اللہ پاک ان سے لے رہا۔ تو ہمارے گھر سے ہماری بہن کہنے لگی روزانہ، آج دوپہر کو بھی دعوت، کل بھی دعوت، نہ 2 دیگ نہ 3 دیگ، اور کہا سب تپیلا اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں، یعنی کھانا سب تیار، نہ یہ وہ، تو صبح فجر کی نماز کے بعد ناشتے کا سسٹم، ناشتے کا سسٹم، پھر اس کے بعد اس بہانے سے سب کو نماز میں جوڑو، دین میں جوڑو، اس میں جوڑو، سمجھے، یہ بھی ایک چیز ہے بھائی، سمجھے۔ چنانچہ میں نے بھی یہی ترکیب استعمال کی، لیکن وہ کل تو نہیں کر پایا میں۔ وہ یہ کہ بھائی سب کو تسبیح وہ تو دے دی میں نے کہ بھائی درود پڑھو یہ لو،
تصویر تو سب کے حوالے کر دی. میں نے کہا بھائی اب ذرا کھینچ کے رکھنا پڑے گا بچوں کو، تو بچوں کو کھینچ کے رکھنا پڑے گا. تو کیا ترتیب؟ ان کی ترتیب ہے کہ چلو اپنے ایک چاکلیٹ دیں اور نمبر 2 کے اوپر ان کا موبائل کے اندر یہ سب کا جو ہے نا یہ کریں تاکہ سب خوش ہو جائے. یہ کہے جب ہم نے درود پڑھا اور جب ہمارا نام بھی سمجھے کہ نہیں یہ ہوا، سب جو ہے ہمارا نام دیکھیں گے. تو وہ نام والا سسٹم تو شروع کیا، لیکن ابھی چاکلیٹ والا سسٹم شروع نہیں کیا. لا کے تو رکھی ہے میں نے منگوا کے تو، لیکن وہ بچے جو ہے آ نہیں پائے اس وقت، بعد میں پہنچے بار آج. یہ ایک بات میں بتلانا چاہتا ہوں، آپ نبی جی کی بھی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جب دعوت دی تو ابتدا کے اندر کھلایا اور پلایا، کھلایا اور پلایا. کھلانے پلانے کے ذریعے سے پھر ان کو جو ہے جوڑا. اپنا ماحول اگر بگڑا ہو تو پھر اپنے کو ایسا بھی کرنا چاہیے، سمجھے. اور اپنے یہاں تو بہت آسان ہے جی، افطاری ہوتی ہے تو افطاری تقسیم کرنے والے جو ذمہ دار ہیں وہ جو اپنے سر پہ کہ وہ افطاری کے موقع پر قاری صاحب کو لے جا بھائی دیکھو اور افطاری کی اہمیت بھی کروائیں، اور پھر یہ کہے کہ بھائی کھا کر اللہ کی جو طاقت حاصل کر کے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. دیکھو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چلے مت جانا، 6 رکعت سنت درا 6 رکعت اوابین بھی پڑھنا. یہ رغبت دلانی پڑے گی. ماحول ایسے نہیں بنتا، ماحول ایسے نہیں بنتا. ماحول بننے کے لیے ذمہ داروں کو سر جو ہے اپنے دل پہ فکر لینی پڑے، سر پہ فکر لینی پڑے، تبھی جا کے ماحول بنے گا، ورنہ ماحول نہیں بنتا. ماحول بنانا بھی ہے، اور جب ماحول بن جائے تو پھر اس ماحول کو باقی بھی رکھنا، ماحول کو باقی بھی رکھنا. اور اب تو اس کے بغیر چارے کار نہیں، چارے کار ہی نہیں ہے. کل رات بیٹھے بیٹھے ہم علماء سے بات کر رہے تھے، اب کے بعد کا تو معاملہ بڑا عجیب ہر جگہ کا. یہ اور بات ہے کہ ہم نے تو اللہ رب العزت کے کلام کو دیکھ کر پورا سمجھے اطمینان کر رکھا ہے، اور وہ ہو کے ہی رہے گا. اللہ کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا. لیکن بھائی اپنے تو تدبیر کے درجے میں کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اپنے تو تدبیر کے درجے میں کچھ کرنا پڑے گا. بہرحال جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تدبیر اختیار کی کہ قلعہ فتح کرنا تھا. تو قلعہ فتح کرنا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا، فرمایا بھائی تمہارے جتنے بھی موالی ہیں، یہ موالی اگر مسلمان ہو کے جو ادھر آ گئے نا تو ان کی چھٹی. اب ظاہری بات ہے زندگی بھر کی غلامی کے مقابلے میں پٹا نکلے نہ آزادی ملے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. غلامی یعنی گویا زندہ جو جیتے جی گویا کہ مردہ. بھائی جیتے جی مردہ. ایک تو اپنے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ایک تو اپنے نوکر، لیکن وہ تو کیا ہے کہ وقت کے پابند. نہیں یہ تو کیا 24 گھنٹے تم ہمارے غلام. غلامی کا مطلب تو یہ 24 گھنٹے غلام، اور تم کو جب بھی ہم بیچنا چاہے تو بیچ بھی مارے. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. یہ تو جیتے جی گویا کیا ہے مردہ ہو چکا. ہاں تو اب کس کو شوق نہ ہو. لکھا ہے 22 آدمی آئے. کتنا ہے؟ 22 آدمی. 22 آئے. اس میں پالیسی کیا تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی؟ 22 آئے تو یہ جتنے بھی سیٹ قسم کے لوگ ہیں تو وہ سیٹ کا تو عام مطلب گاڑا جو چلتا ہے تو غلام نے نوکر پہ چلتا ہے. تو اب جب غلام نے نوکر ادھر آ جاوے تو یہ لوگ بھی لولے لنگڑے ہو جائیں گے، یہ بھی لولے لنگڑے ہو جائیں. ہاں اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہ ذرا ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ بھائی ادھر کے ادھر آوے. دو کام ان کا بھی کہ ادھر وہ بھی ڈھیلے پڑے، ادھر یہ کہ اپنے جہاں آنے والے حضرات کی ایمان میں بھی داخل ہو گئے. سمجھے؟ تو کتنے آدمی آئے؟ 22. ان 22 میں سب سے پہلے اگر کوئی آئے تو کون آئے؟ یہی حضرت ابو بکر. کیسے آئے وہ اصل سنانا تھا. کیسے آئے، ایمان کی خاطر کیسی قربانی دی. اب اوپر سے نیچے آنا ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے ساتھیوں کو کہہ رکھا اوپر سے نیچے اترنے میں کافی دشواری. تو انہوں نے ساتھی سے کہہ رکھا ایک کام کرے مجھے باندھ دے رسے کے ساتھ، رسے کے کنارے کے ساتھ، اور باقی سب میں نے رسے کے اس کنارے کو اوپر پکڑے اور پھر اس طرح سے میں چھٹکتا چلوں تو یہ گرتے ہوئے نیچے کو آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچائی سے گرتے ہوئے نیچے کو آئے.
اوپر سے لٹک کر نیچے کو آئے، قلعے کے پھاٹک سے یہ ہوتے ہوئے نیچے کو آئے، اترنے کی کوئی شکل نہیں تھی، تو یہ طریقہ انہوں نے اپنایا۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے کام وہی کیا جو ڈول میں رسے کو باندھا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے نیچے کو پہنچایا۔ اس وجہ سے ان کا لقب اپنام ہو گیا ابو بکرا، پہیے والے، ورنہ اصل نام ان کا تھا نفیع ابن حارث، نفیع ابن حارث۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے، بات جو نماز شروع ہو چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ میری رکعت نہ جائے، تو انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا، جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع میں جا چکے تھے، اور یہ ابھی بہت دور تھے، تو انہوں نے کیا کیا، مان لو کہ ابھی 4 صف تھی تو چوتھی صف میں آنا تھا، مگر ابھی وہ مٹکے کے پاس ہے، مٹکے کے پاس، اور وہاں سے چل کے صف تک پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رکوع سے سر اٹھا لیں گے، اور جب اللہ کے رسول رکوع سے سر اٹھائیں گے تو جماعت جائے گی، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ مٹکے کے پاس ہے تو وہاں سے اللہ اکبر کہہ دیا، وہاں سے اللہ اکبر، نہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، نہ آہستہ آہستہ رکوع ہی کی حالت میں چلتے ہوئے آئے، اور آہستہ آہستہ رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آ کے اور صف میں شامل ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے ڈب ڈب کی آواز تو آئی، جب یہ ڈب ڈب کی آواز آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، فرمایا بھائی یہ کون ہے جو چل کے آ رہا تھا، یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں، سمجھے؟ میرے آقا نے فرمایا بھائی کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ایسا ہوا، میں جو ہے رکعت نہ چھوٹے تو اس کی فکر میں تھا تو میں نے ایسا کر ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا فلا تعد، یہ فرمایا بھائی تیرا جو ہے نا یہ نیکی کا جو شوق ہے، میری رکعت نہ جاوے، اللہ تیرے نیکی کے شوق کو اور بڑھائے، لیکن بھائی نیکی ڈھنگ کی کرنی ہوتی ہے، نیکی ڈھنگ پہلے سے جانا چاہیے، پہلے سے جانا چاہیے، اس لیے آج تو تم نے یہ شوق میں ایسا کر لیا، آئندہ مت کرنا ہے، سمجھے؟ ہاں، زادک اللہ حرصا فلا تعد، یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر نفیع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں کی ایک بات یہاں پر روایت میں نقل کی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی عجیب، میں بھی سن کر حیران، میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث دیکھی، بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر، میں مسجد نبوی میں تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکان سے باہر تشریف لائے، اور جیسے ہی تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جگہ پہ جا کے آقا کو جو ہے نماز پڑھ دی تھی، لیکن مسجد میں آئے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ سجدے میں، تو وہ مصلی سجدے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ سجدے میں، سجدے کے اندر بہت مست اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگ رہا ہے۔ اچھا، آقا جہاں پہ جانا تھا وہاں پہ جا کر آقا نے نماز پڑھ لی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے پھر اب ریٹرن ہوئے، جب ریٹرن ہوئے تو دیکھا کہ ابھی وہ وہیں پر سجدے میں پڑا ہوا ہے، نبی کی نماز ہو گئی، گئے تھے تب بھی سجدے میں، اور ریٹرن ہو رہے تب بھی سجدے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا پسند آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنا مجمع تھا نا، ان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بہت عجیب طریقے سے جو ہے واعظ فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا بھائی دیکھو، من یقتل ھذا، اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کون آدمی اس کو قتل کر دے گا، وہ تو سجدے میں، لیکن آقا کہہ رہے ہیں من یقتل ھذا، کون اس کو کھڑا جو سجدے کی حالت میں قتل کر دے، تو لکھا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اسے تلوار سونپ لی، آقا آپ نے کہہ دیا پھر کیا پوچھ، تلوار سونپی، نہ اس نے اپنے آستین بھی چڑھائی، فاخترا فحسر عن یدیہ، اور تلوار کو اس طرح سے ہلایا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا تو نبی کا حکم تھا، پھر بھی وہ کہنے لگے یا نبی اللہ بأبی انت و امی، نبی سب جانتے تھے ہوگا ایسا،
اس نے فرمایا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیسے ایسے آدمی کو قتل کروں کہ جو سجدے میں ہے اور جو ایمان والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو جو سجدے میں ہے ایمان کی حالت میں، تو اسے قتل کرنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں اگر ہو رہا بھائی میں تو سمجھا تو قتل ہی کر دے گا۔ آپ نے پھر اعلان کیا اور اعلان میں فرمایا من یقتل ھذا، دوسرا اعلان کیا کون قتل کرے گا، تو دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے بھی تلوار لی لے، تلوار کو اس طرح سے ہلایا، قریب تھا کہ وہ بھی تلوار کو چلائے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا تو اس نے کہا اللہ کے رسول بے ابی انت و امی، میری تو ہمت نہیں ہو رہی کہ جو سجدے کے اندر اور اللہ کے ایک اور نبی کے محمد کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں میں اسے قتل کروں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ تو آقا کے سمجھانے کا انداز، امت میں اس کے ذریعے سے پیغام، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا ہوتا تو یہ یاد رکھو یہ پہلا فتنہ ہوتا اور آخری فتنہ ہوتا، لو قتلتموہ لکان اول فتنہ وآخر فتنہ، یعنی ایک ایسا فتنہ برپا ہو جاتا کہ پھر یہاں پر انتشار ہو جاتا، ایسا انتشار کہ انتشار کبھی بند نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو ایمان والا نماز پڑھتا ہے، جو ایمان والا سجدہ کرتا ہے، سمجھے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ اس طرح سے قتل کا معاملہ نہ کرے، مرڈر کا معاملہ نہ کرے، ایک۔ لیکن سب سے بڑا پوائنٹ جو تھا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سمجھا رہے تھے کہ جب بندہ محض سجدے کو دیکھ کر جو ہے کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا، تو پھر اللہ پاک جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وہ اللہ اپنے بندے کو جب کہ سجدے میں ہو کیسے اس کو ختم کرے، کیسے اسے برباد کرے۔ یہی وجہ روایت میں یہ بات لکھی ہے، جو آدمی سجدے میں ہوتا ہے نا، سجدے میں تو وہ سجدے کے اندر کتنے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، بولو سجدے میں بدن کے کتنے حصے استعمال ہوتے ہیں؟ 7۔ کتنے؟ دونوں پہلے غور تو کرو اس پہ، پہلے دماغ میں تو لاؤ کہ وہ سجدے میں جاتے تو کیا کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ دونوں پاؤں، دونوں قدم، پھر دونوں، ارے بولو تو صحیح، دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6، اور پھر 7۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کو جب نہلاتے ہیں تو وہ کپور جو ڈالتے تھے کس پہ ڈالتے ہیں؟ یہ 7 حصے پہ، پیشانی پہ، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں پر، اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے جھکنے کے اندر استعمال ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جہنم میں جہنمی جاوے گا تو صحیح، اگر گناہ کی وجہ سے چلا بھی گیا سب جل جائے گا، لیکن پیشانی اس کی نہیں جلے گی، پیشانی نہیں جلے گی، اس لیے کہ اللہ کے سامنے یہ پیشانی کیا ہوتی تھی؟ جھکا کرتی تھی۔ بات سمجھ رہے میرے بھائیوں، سجدے کا بہت بڑا رتبہ، اسی لیے آپ لوگوں کو ایک اور حدیث سنا تاکہ ہم لوگ سجدہ کریں تو اہتمام کے ساتھ کریں۔ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جائے تو کہا وہ آج تو امام صاحب نے 3 رکوع پہلے رکعت میں کھینچ ڈالے ہیں، اب ذرا وہاں جا کے نارمل ہو جاتے ہیں نا، اپنے ہاتھ بھی بچھا دیتے ہیں، جبکہ سجدہ ایسے نہیں ہوتا۔ سجدہ صحیح کرنے کے لیے فکر کرنی پڑے گی، پیٹ کو ران سے جدا، پیٹ ران سے پیٹ جو ہے اس کو اپنے ہاتھ کو پہلو سے جدا، اسی طریقے سے اپنی دونوں کلائی کو زمین سے جدا، یہ تب جا کے سجدہ ہوگا، ورنہ کہنے کو تو یہ ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور حقیقت میں اللہ کے دربار کے اندر وہ سجدہ نہیں ہوگا۔
ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا رات کو. وضو کا پانی میں آقا کی خدمت میں پیش کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آقا کو رات کو وضو کی ضرورت پیش آئی تو میں نے وضو کا پانی پیش کیا. آقا خوش ہو گئے اور خوش ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا تو چاہتا ہے. تو حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مانگو آپ دے دیں گے. فرمایا جی. تو کہا کہ مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول اگر آپ مجھے دینے ہی کے موڈ میں ہیں تو میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کا ساتھ. اپنے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، ہے نا. اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ سے مانگ. اور جنت تو مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اس وقت بہت بھاری بات مانگ لی. مرافقتک فی الجنہ. فرمایا وغیر ذالک، ربیعہ کچھ اور مانگ لو. فرمایا نہیں، اگر آپ کو دینا ہو تو یہی چاہیے. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اگر یہی چاہیے تو پھر ایک کام کرو. وہ کام یہ ہے کہ بکثرت سجدے کے ذریعے سے تم میری مدد کرو. فاعنی علی ذلک بکثرت السجود. سجدے زیادہ کرو. جب سجدے زیادہ کرو گے تو ہوگا یہ کہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب. نماز نوافل زیادہ پڑھنی چاہیے، نفلیں زیادہ پڑھنی چاہیے. اپنے 20 رکعت پر تھک جاتے ہیں، لیکن یہ آنکھ دیکھ کر آئی ایک ایسے آدمی کو ابو اللہ کے پیارے ہوتے. روزانہ کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ 500 رکعت نماز. کتنے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں زمانے کے اندر، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بیچارے کا انتقال ہو. 500 رکعت نے کتنے سال سے بتلاؤں؟ وہ 40 سال سے، بلکہ 40 سے 45 سال. اور گواہی چاہیے تو میں ایڈریس دے رہا ہوں. ولن کالج کے قریب ولن ہے. وہاں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عبد المجید. نمبر بھی چاہیے تو نمبر بھی دے دوں گا، سمجھے. میرا ولن میں سارا گزشتہ یا بس لاک ڈاؤن کے زمانے کسی موقع سے میرا وہاں پروگرام. وہاں کی ایک بڑی مسجد، سب سے پہلے میں نے یہ تفسیر وغیرہ کا سلسلہ اسی مسجد سے شروع کیا. ولن ان لوگوں نے دعوت دی تھی، نکاح پڑھانا تھا. وہاں گیا تو 1 گھنٹے پہلے پہنچا تو مولانا مجھے لے گئے گھر پہ چائے وغیرہ. کہتے وہاں ایک میرے چچا ادھر آپ ان سے ملاقات کر لیں. دوسرے کمرے میں میں گیا ان کے پاس تو واقعہ چہرہ دیکھ کر مجھے بھی لگا ہے بہت نور چمک رہا ہے، بہت نور چمک. آہستہ سے کہنے لگے مولانا میرے یہ جو چچا ہے جنہوں نے زندگی میں شادی بھی کی لیکن کبھی ان کی صلاۃ التسبیح نہیں چھوٹی اور روزانہ الحمدللہ 500 رکعت نماز پڑھی. میں نے تو یہ سنا تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہاں پر آنا مقبول ہو گیا. ایک ایسے آدمی کی زیارت کر رہا ہوں. میں کبھی سنا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام حنیفہ رات بھر میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے. پہلے 500 پڑھتے تھے، پھر 700، پھر 1000 پڑھتے. یہ بندے خدا 500 رکعت پڑھا. ایسے اللہ کے لیے اپنے بھی طے کرو کہ کچھ نماز پڑھے، ہے نا، کچھ پڑھے. خاص کر پہلے تو شروع کرو کھائی کے ذریعے سے جو مشہور نفلیں ہیں. 4 مشہور نفلیں، 4 مشہور نفل: اشراق، چاش، اوابین، تہجد. 4 سے تو شروع تو کرو پہلے. ارے شروع یہ جو چاشت کی اشراق کی نماز تو اتنی زوردار نماز ہے، اتنی زوردار نماز، کیا بتاؤں. ابھی کے سفر میں ایک جگہ پر ایک آدمی آیا تو وہ اتنا توجہ سے میری بات سنتا تھا، مجھے ایسا لگا میرا ایک حرف نہیں چھوڑتا ہوا. میں پھر وہ اچانک آیا، میں کہنے لگا مولانا میری ایک مرتبہ اجتماع میں گیا تھا تو تعلیم کے لگے ہوئے تھے. میں تعلیم میں یہ حدیث آئی، اے آدم کا بچہ
شروع کے دن میں میرے لیے 4 رکعت نماز پڑھ لے، میں تیرے دن بھر کے سارے کام کے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو کہا میں نے یہ جو حدیث سنی، یعنی شروع دن میں تو 4 رکعت پڑھ لے، تیرے دن بھر کے جتنے کام ہیں وہ سارے کام میں نمٹا لوں گا۔ تو میں نے کہا یار جب اللہ تعالیٰ اتنی گارنٹی کے ساتھ بتلا رہے ہیں تو پھر اپنے کو یہ کرنے میں مشکل ہی کیا، 4 رکعت پڑھنے میں جو تکلیف کیا ہے؟ کہا حضرت وہ دن اور آج کا دن ہے، کچھ بھی ہو جائے میری یہ 4 رکعت نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے نا۔ میرے بھائیو ہم بھی صبح سویرے جب نکلتے ہیں نا، صبح سویرے تو 4 رکعت پہلے پڑھ لینا چاہیے، جون سا ہی جاب کیوں نہ ہو۔ 4 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ قل هو اللہ قل یا ایھا الکافرون انا اعطیناھا اور جب العصر، یہ پڑھ لی 4 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے نا؟ پورا دن اپنے سارے کام نمٹ جائے۔ ہاں کبھی بھی کسی جگہ پہ گچواڑا الجھن نہیں ہو۔ اللہ پاک باتوں کو سمجھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس میں نے تو آپ لوگوں کو سنا دیا کہ سجدہ کتنا برکتی عمل ہے۔ یہی وجہ آج کی تراویح کے پارے کے اندر جو آخری تراویح یعنی ختم قرآن کے اعتبار سے آخری قرآن تراویح، اس میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ سورہ اقرا پڑھیں گے۔ یہ سورہ اقرا میں وہ ایک آیت آتی ہے جس آیت پر جا کر امام صاحب سجدہ میں جاتے ہیں، اپنے سب سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میرا بندہ سجدہ کر میری نزدیکی حاصل کر۔ ہاں یہ ہے اس آیت کا مطلب، سجدہ کر میری نزدیکی حاصل کر۔ اپنوں نے کس کس کی نزدیکی حاصل کی؟ میرے استاد کے قریب ہو جاؤں، سرپنچ کے قریب ہو جاؤں، کلیکٹر کے قریب ہو جاؤں، یہ پردھان کے قریب نہیں، یہ منتری کے قریب، اس مالدار، ارے سب کے قریب ہوئے، جس سے قریب ہونا چاہیے اس کے ساتھ اپنا قرب لگاؤ، نہ اس کے ساتھ قرب لگانے کے لیے سجدہ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب، کیا نام تھا؟ حضرت شیخ سے کون مراد؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد یہ کہتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کے قدموں میں میں نے اپنا سر رکھ دیا۔ کس کے قدم میں؟ اللہ کے قدموں میں میں نے اپنا سر رکھ دیا۔ کیا مزے کا جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اہتمام کے ساتھ سجدہ کرو۔ سجدہ جو ہے تو جا میں آؤں اس طرح سے نہیں، سجدے میں واقعتاً خیال کرو۔ نفل نماز وغیرہ کے اندر بھی ہم لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب آپ کو کون طے کرتا ہے کہ ہم اوابین پڑھیں گے؟ 6 رکعت پڑھ کے جانا، 6 رکعت پڑھ کے جانا خوب اہتمام۔ اور کون اہتمام کرے گا کہ سجدے میں جاوے تو یہ دھیان رہے گا کہ میں اللہ کے نزدیک ہوں، یہ دھیان لگاؤ کہ میں اللہ کے قریب۔ یہ نہیں کہ فقط ایک کان سے سنا نے دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں، دل پہ لو یہ کام، یہ فقط نالج بڑھانے ہیں کے لیے اپنی مجالس نہیں ہے، اپنی مجالس اس لیے ہے کہ عمل کرے۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو۔